الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود علی محمد وآل محمد صلی علی محمد محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان، انتہائی لطف و کرم، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کا موقع نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں سے قرار فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے راستے پر چلنے والوں میں سے قرار فرمائے. انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے ایک مکمل نظام، پورا سسٹم ارسال فرمایا. اور دین مبین کو ہم سسٹم اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیسز نہیں ہے صرف کہ جو جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ پورا کا پورا دین ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کی عبادت کو اس کی اور پریکٹسز سے دور کریں گے تو پھر یہ اپنا اثر نہیں دے گا. بالکل جس طرح ایک سسٹم کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ دنیا کی مختلف مشینز کو دیکھیں تو سسٹمز ہوتے ہیں، اور آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو گاڑی ڈیزل سے چلتی ہے اس کے اندر آپ پیٹرول ڈالیں. اس کا ایک سسٹم ہے، وہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس کے ریلیونٹ ان پٹ چاہیے ہوگا اور اس کا ریلیونٹ آپ کو آؤٹ پٹ مل جائے گا اس کی پروسیسنگ کے ذریعے سے. دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اس خاطر یہ دیکھنا پڑے گا اس دین سے اگر ہمیں کوئی بینیفٹ لینا ہے تو یہ دین ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. آپ پانی ڈال کر گاڑی نہیں چلا سکیں گے. اگر گاڑی پیٹرول کی ہے تو اس میں پیٹرول ڈالنا پڑے گا آپ کو. ہم تقریباً 1.5 بلین مسلمز اس وقت ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہمارا دین ہمیں رزلٹ دے رہا ہے جو رزلٹ ہمیں مل جانا چاہیے تھا؟ یہاں پہ دو کوشچنز ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ رزلٹس کیا ہیں جو ہمیں ملنے تھے، اس کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں. شاید پاور اور ویلتھ کو ڈیمانڈ کرنا دین سے شاید اچھی بات نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ پاورفل نہیں تھے، دشمن ان کے اوپر حملے کرتے تھے. ویلتھ بھی نہیں تھی، غریب بھی تھے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا دین ہمیں دے. اور اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں یا دین پر عمل کرنے میں خود دین میں کوئی پرابلم نہیں آتی. پرابلم دین کے اوپر پریکٹس کرنے میں آتی ہے. دین پر پریکٹس کرنے میں کوئی پرابلم ہے جو رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا. مثال کے طور پر ہم کیا رزلٹ دینا چاہیں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. آنیسٹلی پوچھیں 1 بلین لوگ مطمئن ہیں؟ ان کو واقعاً اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے؟ اگر واقعاً سکون ملتا ہوتا
یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر؟ مثلا دین ہمیں ویلتھ نہ دے، پاور نہ دے، سیکیورٹی دے یا نہیں دے؟ قرآن کریم سورہ قریش کے اندر فرماتا ہے لإِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف پر امن ملے، سیکیورٹی کا فیلنگ ہو، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہیں مل رہا ہے، اور ایک تیسری چیز جو میں کہوں گا، ایک پرسنل سیٹسفیکشن ملنا چاہیے، سوسائٹی میں سینس آف سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ نمبر 3، پرسنل انٹریکشن میں سنسیریٹی ہونی چاہیے، لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دلوں کو نزدیک ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے، دلوں کو نزدیک ہونا چاہیے۔ دین کم سے کم یہ 2-3 پیرامیٹرز تو دے گا ہمیں، بعد میں طاقت بھی ملتی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سب سے اوپر ہو کے اگر تمہارے اندر ایمان ہوا۔ پاور بھی مل رہی ہے، ویلتھ بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، لیکن میں کم از کم کہہ رہا ہوں کم سے کم یہ 2-3 پیرامیٹرز تو ملنے چاہیے۔ اگر نہیں مل رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین کے اوپر پریکٹس ہے اس کے اندر کوئی پرابلم آئی بھی ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین میرے اور آپ کے پاس ایک چانس ہے، سید الشہداء کے نام کے صدقے میں میں اور آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو ہم اس کا انالیسس ضرور کریں کہ اگر ہمیں دین سے رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو کیوں نہیں مل رہا؟ اچھا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بہت خطرناک کام۔ اگر کوئی چیز ہمیں بینیفٹ نہیں دے گی، اگلی جنریشن کب تک اس لیگیسی کو لے کے چلے گی؟ اگر میرے دین نے مجھے بینیفٹ نہیں دیا، میں اس رسپیکٹ میں کہ میرے پیرنٹس سے آیا ہے، میں اس کو لے کے اس کے اوپر پریکٹس کروں گا، میری زندگی گزر رہی ہے، 15-20 سال اور نکال لوں گا اسی طرح سے چلتے ہوئے۔ لیکن جب میری نیکسٹ جنریشن آئے گی، خدا نہ کرے اس کو بھی اس دین کا بینیفٹ نہیں ملا یا وہ نہیں سمجھ سکے، کیا وہ اس لیگیسی کو لے کے چلیں گے پھر؟ کب تک؟ اگر وہ جنریشن بھی چل نکلی، نیکسٹ جنریشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور اسپیشلی آپ لوگوں کے سامنے ہے، جن کے بچوں کے سامنے آئیڈیالوجی کے معاملے میں بہت سارے آپشنز کھلے ہوئے ہیں، لمیٹڈ نہیں ہے ان کے لیے۔ مثلا پاکستان میں رہنے والے بچے کے سامنے لمیٹڈ آپشنز ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کا انوائرمنٹ ہے، اس کی سوسائٹی ہے، وہ سب اس کو کہہ رہی ہے، اس کو پش کر رہی ہے کہ بھئی یہ تمہاری فیلڈ ہے، یہ تمہاری آئیڈیالوجی ہے جس کے اندر تم نے موو کرنا ہے۔ یہاں آپشنز اوپن ہے، کوئی فورس بھی نہیں ہے، کوئی بانڈنگ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ کا دین اس کو کچھ بینیفٹ نہیں دے سکا، پریکٹیکلی کیا ملنے والا ہے اس کو، وہ نہیں ہوا، پھر آپ پرابلم میں۔ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ دنیا پروڈکٹیوٹی کی دنیا ہے، اگر کسی چیز میں پروڈکٹیوٹی نہیں ہے تو اس کو سنبھال کے چلنا بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں فوراً دیکھنا پڑے گا ہمارے دین میں ہمیں کیا ملنا ہے، اور دوسرے پوائنٹ پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو دین میں نہیں ملے گا خدا نہ کرے تو وہ کیوں نہیں مل رہا۔ میں چند پوائنٹس بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت زیادہ ویسے آج گزر کے ہمیں ملا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ آج کل کی طرح تاخیر ہو جس کے بعد پھر ماتم کے لیے وقت کم ہوتا ہے، تو آج تھوڑا سا جلدی ختم کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو سب سے بڑی پرابلم مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین صرف ورڈز کا نہیں ہے، یہ دین سبسٹنس کا ہے۔ اس دین کے اندر صرف نعرہ نہیں ہے، اس دین کے اندر کانٹینٹس بھی ہیں۔ عربک میں ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں جس کو شعور کہتے ہیں، اور شعور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، سینس، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کیا سمجھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اس شعور کے ساتھ عربک میں ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعار، اور شعار کو جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نعرہ، سلوگن۔ تو عربی میں ایک سینٹنس استعمال کرتے ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن یہ بنے گا کہ اگر شعار میں شعور نہ ہو تو شعار ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نعرہ لگا رہے ہیں اور نعرے کے پیچھے فکر نہیں ہے تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا؟ نعرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نعرہ کب تک چلے گا؟ نعرے کے پیچھے شعور ہونا چاہیے۔ دین کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے،
اگر میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسے دین پر عمل کروں جس میں شعار تو ہے، نعرہ تو ہے، شعور نہیں ہے، کب تک چلے گا؟ تو پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ اپنے دین میں شعور ڈالنا پڑے گا۔ اس کی سینس کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے؟ اچھا اس شعور کو آپ کیسے ڈال سکتے ہیں، اس کا ایک پوائنٹ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہم سمجھتے تھے موبائل کی مشکل صرف پاکستان میں ہے، یہاں پر بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ایک دوست نے، میں جب یہ اس پہ کوئی کمنٹس کرنے لگتا ہوں تو تھوڑا ڈر جاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست سنا رہے تھے کہنے کہ وہ ایک مجلس کے دوران لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں ذرا خیال کیجیے گا، اپنے موبائلز کو بند رکھا کریں، اس سے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اسی وقت ان کا موبائل بج گیا۔ میں جب کمنٹس کرنے لگا تو دوبارہ ریکال کیا کہ میرا موبائل سائلنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ بہتر کرے۔ اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو، مجھے یہ کہنا اچھا نہیں لگتا لیکن چونکہ پیچھے میں دیکھ رہا ہوں جگہ ختم ہونے والی ہے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو درود پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے دیکھ لیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر ایک اچھا درود بھیج لیں۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد۔ ہم لوگوں کو ٹیچنگ کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو ہمیں بچوں کی آواز سے پتہ چل جاتا ہے کلاس روم میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے، اور اگر آواز میں وہ اسٹرینتھ نہ ہو تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ بچے خاموشی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں عجیب سا لگنے لگتا ہے کہ بھئی لوگ خاموش کیوں ہو گئے، جبکہ معاملہ درود کا تھا اور درود میں خاموشی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آپ یہاں تک تشریف لا چکے ہیں، آپ اپنا ٹائم دے چکے ہیں اس خاطر۔ جس درود کے صرف ایک مثلا کوئی ممکن ہے دیکھنے میں یہ سوچے کہ شاید درود اس لیے ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک مل جائے، شاید کوئی یہ سوچے۔ میں اپنے طور پہ سمجھ پا رہا ہوں کہ شاید چند لوگ بہت دل سے درود پڑھتے ہیں، اور وہ چند لوگ جب بہت دل سے درود پڑھتے ہیں تو اس کی ایک عجیب نورانیت محفل پہ آتی ہے۔ اچھا، دل سے درود پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اس درود کے اندر اس کائنات کی 3 عظیم الشان ریالٹیز ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ خود اللہ، اللہم، اے اللہ، نبی کا نام دوسری بڑی ریالٹی، اور تیسری بڑی ریالٹی جو چین آف ریالٹیز ہے وہ نبی کی آل ہے۔ کائنات میں اس سے بڑھ کر ریالٹی کہاں ہے پھر؟ اور یہ صرف ایک چھوٹے سے سینٹینس میں یہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اگر کوئی واقعاً دل سے درود بھیجے تو کیا کرے؟ اس کو نبی کو سوچنا چاہیے، اللہ کو سوچنا چاہیے، نبی کی آل کو سوچنا چاہیے۔ جب وہ یہ 3 چیزیں ایک ساتھ سوچتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی بلیسنگز جو ہیں وہ آنے لگتی ہیں اللہ کے رسول کے وعدے کے مطابق۔ ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ ہمیں اپنے دین کے اندر شعور دینا ہوگا۔ دین کے اندر شعور کیسے جائے گا؟ ایک چھوٹا سا کام، آپ جب بھی دین کی کوئی پریکٹس کرنے لگیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا ہو سکتا ہے میرے دین کے پیچھے کوئی ریشنلٹی نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دین خدا کا دیا ہوا ہے۔ خدا نے ہر کام کے پیچھے ریشنلٹی رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کی کوئی لاجک ہونی چاہیے، اور یہ دنیا کوشچن کی دنیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی ریزننگ ہونی چاہیے جس کو آپ دوسروں کے سامنے ریفلیکٹ کر سکیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتنی باریکی میں کام ہوا ہے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس کی کیا میننگز ہیں؟ کیوں اس طریقے کا کام کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں مثال کے طور پر یہاں تک لے کر آئیں، یہاں تک کیوں لے کر آئیں؟
اس کی کیا لاجک ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے دوسرے دن میں نے بہت بریفلی اس کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز کے مختلف پوزیشنز کی کیا کیا لاجکس ہو سکتی ہیں، اور اب سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر توجہ کے ساتھ کام کریں تو ہفتے بھر میں بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر لاجک نہ ہو. بدقسمتی یہاں پر ہے، ہم لوگ دین کو بغیر لاجک کے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا. تو ہم دین کے نام پہ کام کرتے ہیں لیکن دل نزدیک نہیں آتے. اور کوئی مثال کے طور پہ کہتا ہے ہم لوگ جو ماڈرن لائف کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، ہم انسانوں کی مثال جنگل کی ہے. درخت نزدیک نزدیک کھڑے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن نہیں ہوتی. ہم لوگ بہت نزدیک نزدیک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہماری کمیونیکیشن ٹوٹی ہوئی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جو دین ہم سے چاہ رہا ہے سبسٹینس کے اندر، وہ ہم نہیں لے پا رہے. اور اگرچہ یہ میرا موضوع نہیں ہے تو اس سے میں آگے بڑھتا ہوں. اچھا، اگر دین وہ سبسٹینس نہ رکھے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر دین اپنے اندر میکینزم بناتا ہے، کیونکہ دین ایک اچھا سسٹم ہے. میرا اپنے خیال ایک اچھا سسٹم وہ ہونا چاہیے جو اپنی خرابی کو فوراً ڈیٹیکٹ کرے، پرابلم کہاں پر ہے، پھر اس پرابلم کے لیے سولوشن بھی کچھ نہ کچھ تیار کرے. میرے خیال میں اچھا سسٹم وہ ہونا چاہیے. بالکل جیسے میں کبھی کبھی جاتا ہوں پاور پلانٹس کے اندر تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سارے پینلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ خرابی کہاں پر آئی ہے، اور ریکمنڈیشن بھی آ جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ کو اس خرابی کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. کیا دین میں خرابی کو ختم کرنے کا کوئی میکینزم ہے؟ بالکل ہے. اس میکینزم کو ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. لوگوں کی ڈیوٹی رکھی گئی ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام کریں اور دوسرے لوگوں کو اچھے کام پر انوائٹ کریں، خود بھی غلط کام نہ کریں، اور اگر کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں تو اس کو منع کریں کہ بھئی یہ کام غلط ہے. البتہ ظاہر ہے پرسنل لائف کی جو سینکٹیٹی ہے وہ علیحدہ ہے، جو اس کی پرسنل لائف میں آپ دخالت نہ دیں. لیکن اگر کوئی ایسا کوئی کام کر رہا ہے جس سے سوسائٹی کے اندر دین بدنام ہو رہا ہے، آپ کو جا کے کہنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام مت کرو، اس سے دین بدنام ہوتا ہے. بدقسمتی یہاں پر آئی کہ اگر وہ جو سیفٹی کا میکینزم ہے وہی خراب ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، سسٹم کولیپس کر جائے گا. جب سسٹم کولیپس کر جائے گا تو پھر آپ اپنے آپ سے کہیں گے اسلام اثر کیوں نہیں دیتا؟ اثر دے گا، آپ اس کو زندہ کریں، اس کے اوپر عمل کریں، آپ کو اسلام کا اثر ملے گا. مجھے ایک اور مشکل بھی سمجھ میں آ رہی ہے، ہم دین سے اثر مانگ بھی نہیں رہے، ہم دین سے کچھ لے بھی نہیں رہے. یعنی مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو گیا ہو کہ میں نے سوچا ہو کہ میں نے 10-12 دن گھر سے نکلنا ہے، ایک جگہ پہ پہنچ کر ایک مجلس کرنی ہے، اس کے بعد گھر پہنچنا ہے، پھر میرا کیا کام ان چیزوں سے. خدا نہ کرے اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کو ایک بری خبر یہ سناؤں گا، یہ اگلی جنریشن تک بات نہیں جائے گی، پھر یہ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے. آپ کہیں گے نہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی آیا تھا اور یہاں تک آ گیا تھا. پیچھے اور اب میں بہت فرق ہو گیا ہے. پیچھے میں اور آپ ایک ولیج کے اندر رہ رہے تھے، اب آپ اور میں مثلا مثال کے طور پر آپ سنگاپور میں رہ رہے ہیں. پیچھے آپ کے بچوں کے پاس کوئی چیلنج نہیں تھا، اب آپ کے ایک بچے کے اوپر ایک چیلنج کھڑا ہوا ہے. اس کے سامنے 10 کوسچنز ہیں، اس کو ان تمام کوسچنز کو جواب دینا ہے. تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ آپ نے دین کو اس لیول پہ جا کے ٹچ نہیں کیا تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا دین کیسے کام کرتا ہے، اور یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سکھایا ہوا. ان کے زمانے میں یہ مشکل آئی کہ یزید جیسا آدمی حکومت پر آ گیا. سید الشہداء نے اس پر احتجاج کیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہاں تک عرض کیا تھا کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا میکینزم ہے، انہوں نے احتجاج کیا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تو کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں. انہوں نے کہا نہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے، ہم اپنے کام کو کریں گے، لوگوں کو ایسی جگہ تک لے کر آئیں گے کہ جب حسین کے بیٹے آ کر کھڑے ہوں پھر وہ ان کا ساتھ دیں گے. یہ جو کام ہے کب شروع ہوا؟ غیبت سے. آج اس وقت 1100 سال سے اوپر ہو رہے ہیں. اس کام کے مین کمپوننٹس کون کون سے ہیں؟ کس کام کے؟ جو قوم نہیں جاگ رہی تھی 1100 سال ہی لگے، جاگے تو صحیح، کیسے جاگے گی؟ اور میں آپ کو جو اب آپ کی خدمت میں ایک کمپیریزن عرض کرتا ہوں 1100 سال پہلے سے. ہم لوگ 1100 سال پہلے کیا تھے؟ اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے ایک قوم جو اپنے امام کا دفاع نہیں کر سکتی تھی.
اگر اہل بیت کے چاہنے والے اس وقت امام وقت کا دفاع کر سکتے ہوتے، غیبت نہیں ہونی تھی پھر۔ جب بھی اہل بیت سے کسی نے پوچھا غیبت کیوں ہونی ہے، فرمایا چونکہ ان کے پاس آوان و انصار نہیں ہوں گے، مدد دینے والے نہیں ہوں گے۔ تو 1100 سال پہلے ہم کیا تھے؟ 1100 سال پہلے ہم وہ تھے، بلکہ اگر میں اور تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں تو امام اول کا ساتھ دینے والے 10 افراد بھی نہیں تھے۔ بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا تو کتنے لوگوں نے ساتھ دیا تھا؟ حتیٰ 10 افراد نے بھی نہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، مستند روایت موجود ہے، فرمایا اہل بیت نے ہمارے 10 افراد بھی ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ اس مظلومیت سے شروع ہوا، پھر جب کربلا بنی تو کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ 200 بھی نہیں۔ بہت زیادہ روایات کے اندر سب کو ملائیں 150 لوگ بنتے ہیں، مشہور 72 پر 200 لوگ بھی نہیں تھے جو ساتھ دیتے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ مولا 7ویں امام برسوں جیل میں رہے، شیعہ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی باہر نکالنے۔ ہم نے وہ دور گزار لیا۔ اس کے بعد جب 12ویں امام کے اوپر بات آئی تو اتنا نہیں کر سکتے تھے، اپنے امام کی جان بچا لیتے، یہ نہیں کر سکتے تھے، غیبت ہو گئی۔ اس زمانے سے لے کر اب اس زمانے کو دیکھیے گا، اس وقت آپ شیعہ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور بہت اچھا ہے کہ ہم اس وقت 2014 کے اندر ہیں، ہم لوگ 78 میں نہیں ہیں۔ اگر 35 سال پہلے 35 ایئرز بیک میں یہ سوال کرتا تو شاید کوئی جواب ہمیں نہیں مل پاتا، لیکن اب ہم الحمدللہ 2014 میں ہیں۔ اس وقت کس پوزیشن میں ہم لوگ؟ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر نہیں کہوں کہ اسٹرانگیسٹ، تو ون آف دا اسٹرانگیسٹ گورنمنٹس اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، موسٹ پاورفل گورنمنٹ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے۔ جہاں کہیں اہل بیت کے ماننے والوں کو کوئی چیلنج دینے والا ہے، اس کو ہم چیلنج دے سکتے ہیں، کرو، کر کے دکھاؤ، ہم مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگر کفر کا نظام، اہل بیت کے دشمن کسی بھی شکل میں آ کر آج کہیں ہم کربلا پہنچنے والے ہیں، تو ہمارا کمانڈر ان سے کھڑے ہو کر کہتا ہے تم نے جرأت کی تو میں اگلی نماز جنت البقیع میں پڑھوں گا۔ ہمارا شیعہ کمانڈر کھڑے ہو کر کہتا ہے اگر تم نے جرأت کی نا کربلا کی طرف بڑھے تو میں تمہیں اتنا کچل کے جاؤں گا کہ میں ظہر کی نماز جنت البقیع میں کھڑے ہو کر پڑھوں گا اور تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ اس وقت یہ طاقت ہے ہمارے پاس۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ کتنی تعداد ہے آپ کی اس وقت؟ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آج 7 محرم چند دنوں بعد عاشور ہوگا، اور یہ عاشور بڑا عجیب عاشور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ سے لے کے یہاں تک سب لوگ ایک ہی دن میں عاشور منا رہے ہیں۔ اس عاشور کے اوپر دنیا ایک عجیب منظر دیکھے گی۔ پوری دنیا میں ایک رات ایسی آئے گی جو صرف یا حسین کی آواز آئے گی پوری دنیا سے، اور کروڑوں لوگ سید الشہداء کے روضے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ طاقت ہمارے پاس کیسے آئی ہے؟ کس سسٹم کے تحت آئی ہے؟ کس میکینزم کے تحت آئی ہے؟ اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، میں اور آپ پرسنلی اس میکینزم کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ انٹینشنلی، ممکن ہے ان انٹینشنلی ہم سے کچھ کام ہو گئے ہوں جو اس میکینزم کے کام آئے ہوں۔ انٹینشنلی ہم اس میکینزم کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس نے 1100 سال میں اس کام کو انجام دیا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس 2 ٹاسک بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں اس 1100 سال میں۔ نمبر 1، سید الشہداء کے پیغام کو زندہ رکھنا، جو کل اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس بہترین درس اہل بیت سے تھا، جو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، وہ عزاداری سید الشہداء۔ بحمداللہ رب العالمین اس عزاداری نے ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا ہوا۔ اگر یہ عزاداری کا پیٹرن نہ ہوتا، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ 1100 سال میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم لوگ اپنی اپنی سوسائٹیز کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آئیڈینٹیٹیز کو سیکیور نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم مائنورٹی میں تھے، اور ایسی مائنورٹی تھی جس کے دشمن بھی زیادہ تھے، اور کام بھی ہم ایسا کام کر رہے تھے جو کھل کے کرنے کا تھا۔
چھپا کے کرنے کا نہیں تھا، تو ہمارے بچنے کا چانس نہیں تھا. اور چانس اس وجہ سے ہوا کہ نہیں، ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم زندہ رہیں یا مریں، ہم نے پرچم عذاب بلند کرنا ہے. اس نے ہمیں بچا لیا. تو میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت میں شاید پہلے دوسرے دن عرض کیا تھا کہ ہم لوگ نہیں ہیں جو عزاداری بچائے ہوئے ہیں، عزاداری ہے جس نے ہمیں بچا لیا ہے. عزاداری نے ہمیں بچایا، عزاداری نے ہمیں قوم بنایا ہے. ابھی عاشور کا دن آئے گا، آپ کے پاس کتنی قومیں بیٹھی ہوں گی اس فرش کے اوپر؟ کامن پوائنٹ کیا ہے؟ صرف سید الشہداء کا نام ہے. ایک عجیب حقیقت تھی جو ہمیں ملی 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، جس نے ہمیں زندہ رکھا. تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ عزاداری سید الشہداء، اور دوسرا پوائنٹ وہ بہت زیادہ سوچنے کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ مرجعیت اور فقہ. اس نے ہمارے کام کو انجام دیا. کسی بھی قوم سے آپ لیڈرشپ نکال دیجئے، پھر وہ لوگ ویسٹ ہیں، پھر وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ کہ 1100-1200 سال ہو گئے، یہ قوم مسلسل ڈیولپ ہو رہی ہے. صرف ایک وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کی کہیں لیڈرشپ ہے. خوبصورت کام یہ ہے، اس لیڈرشپ کا کوئی پراپر آفس نہیں ہے، ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. اس کی چین آف کمیونیکیشن کو بھی کوئی بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا ہے. اور اگر اتنا کچھ ہے اور پھر اس کمانڈ نے ہمیں یہاں پہ لا کے کھڑا کیا سکسیسفلی الحمدللہ، تو پھر میں کہوں گا اس کا مطلب ہے یہ صرف امام وقت کی نظر لطف سے ممکن ہوا. اگر ان کی نظر نہ ہوتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا. وقت کے امام کے نام پر درود بھیجیے گا. محمد آپ کے پاس ایک مرجعیت اور فقہ ہے جو امام کی غیبت میں پراپر لیڈرشپ، اسلام کی پیور لیڈرشپ، اور دوسرا عزاداری کا کانسیپٹ ہے، صرف ایک پرابلم کے ساتھ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ میرا اپنے خیال ہے کہ اگر ان لوگوں کو جو اہل بیت کے خلاف کام کرنا چاہ رہے تھے، اگر پچھلے سالوں تک نہ بھی پتا ہو کہ اصل جگہ کون سی ہے، اب ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے اصل جگہ کون سی ہے. اگر انہوں نے ہم پر حملہ کرنا ہوا تو میں اپنے اندر مطمئن ہوں وہ ہمارے انڈیویجولز پہ حملہ کرنے کے بجائے ان دو انسٹیٹیوشنز پر حملہ کریں گے، عزاداری پر اور مرجعیت کے اوپر. کیونکہ یہ دو انسٹیٹیوشنز ہیں جنہوں نے ہمارے کام کو انجام دیا ہوا. تو وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ عزاداری کے اندر کانفلکٹ بنے، وہ کوئی ایسا کام کریں گے کہ مرجعیت کے اندر کانفلکٹ بنے، اور وہ اس کام کو بہت طاقت کے ساتھ کر رہے ہیں. میں پاکستان جیسے ملک کے اندر ہر چند مہینے کے بعد ایک نیا ایشو اٹھتا ہوا دیکھتا ہوں، ہر چند مہینے کے بعد. اور وہ ایشوز پھر پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ ڈسکشن میں آتے ہیں، نہیں معلوم یہاں پر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن اس کے اوپر پھر کانفلکٹس بنتے ہیں. اور جو واضح بالکل سامنے دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے یہ خود سے نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی جنریٹ کرتا ہے. آپ کا کام اور میرا کام یہ ہوگا اپنی پرسنل لائف کے ساتھ اس بات کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا آپ اس میکینزم کا حصہ ہیں کیا. مشورے کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس کو بہت سینسیٹیو پیریڈ سمجھتا ہوں، امام کی ری اپیئرنس کے لیے اس زمانے کو بہت سینسیٹیو سمجھتا ہوں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، اپنے آپ کو اس مین اسٹریم شیعت سے باہر نکال کے مت رکھیے گا. 10-12 دن تو آپ اس سید الشہداء کی محبت میں یہاں پر رہیں گے، لیکن صرف باقی سال کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. آپ مین اسٹریم شیعت میں ہیں، آپ انہی پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں، اس میں شیئر کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ جو پوری دنیا میں شیعت سے وہ گزر رہی ہیں. آپ کا رول کیا ہے؟ اور اگر آپ اپنا کوئی رول نہیں دیکھ رہے یا کم دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ اپنی تمام تر کیپیبلٹیز کے ساتھ انوالو کیوں نہیں ہوتے؟ آپ کا کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے؟
اور جب ہم یہاں تک بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت سمپل کنٹریبیوشن ہوتا ہے، وہ یہ کہ کوئی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم اتنا کچھ دینے کو تیار ہیں، اتنا پیسہ لے لیجیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ آج کے زمانے میں پرابلمس کا سولوشن اتنا سمپلیفائڈ ہے کیا؟ میں اپنے طور پہ پاکستان کو دیکھتا ہوں، شاید میں کہہ سکتا ہوں ہنڈریڈس آف ملینز آف روپیز ہر سال چیریٹی میں جاتے ہیں، پرابلم سالو ہوتی نظر آ رہی ہے کیا؟ اچھا، یہ جو پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں جو ان پرابلمس کو سالو کریں؟ تو میں دیکھتا ہوں انسٹیٹیوٹس نہیں بنے ہوئے۔ اچھا، یہ ان انسٹیٹیوٹس کو کس نے بنانا ہے؟ جن لوگوں کے پاس اس کی کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس اس کی اسٹرینتھ ہے، یعنی سوسائٹی کے جاہل لوگوں نے بنانا ہے یا پڑھے لکھے لوگوں نے بنانا ہے؟ تو یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنانا ہے۔ یہ پروفیشنلز نے بنانا ہے یا کسی اور نے بنانا ہے؟ یہ پروفیشنلز نے بنانا ہے۔ تو کیا یہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کیا؟ یہ وہ کوشچن ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کچھ $1000 پورے سال میں دین کے نام پر خرچ کر دینا یہ ساری ذمہ داری پوری کروا دے گا؟ اور امیر المومنین کا ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا، درود بھیجے گا خطبہ شخشقیہ نہج البلاغہ کے مشہور ترین خطبوں میں سے ایک خطبہ ہے جس میں امیر المومنین نے اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے، اور ایک موقع پر آ کر مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار پھر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا فرماتے ہیں خدا نے علماء سے ایک عہد لیا ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا علماء، میرے خیال میں 50% نے تو سکون کا سانس لیا ہوگا کہ ہمارا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، یعنی جس کو امیر المومنین علماء کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں، تو پھر باقی تو جہلا رہ گئے برادر، صرف جاہل رہ گئے۔ تو اگر وہ امیر المومنین کا قول صرف علماء کے لیے جن کو آپ علماء ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر دوسرا جو کیٹیگری آپ کے لیے رہ گئی ہے وہ بڑی خطرناک ہے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس دوسری خطرناک جاہلوں والی کیٹیگری کے اندر نہیں ہیں۔ اس علماء میں آپ بھی ہیں۔ یہ کیا ہے علماء کا لفظ؟ جاننے والے، جن کے پاس نالج ہے، جن کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے، جن کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ سوسائٹی کے ایشوز کو سمجھ سکیں۔ امام فرما رہے ہیں خدا نے علماء سے عہد لیا، اور پورا جملہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ عہد نہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ فرمایا خدا نے علماء سے عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ کہ وہ ظالم کے ظلم پر اور مظلوم انسان کی بھوک پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ علماء سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، ایک پلیج ہوا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ ظالم کے ظلم کو جب دیکھیں آپ خاموش مت بیٹھیے گا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کو سولوشن دینا ہے، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ خدا فرماتے ہیں امام خدا نے وعدہ لیا ہے، خدا نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر جاننے والے علماء جن کے پاس نالج ہے ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں خاموش نہ بیٹھیں، اور اگر کچھ مظلوموں کو بھوکا دیکھیں یہ لوگ خاموش نہ بیٹھیں۔ خاموش نہ بیٹھیں تو کیا کریں؟ سولوشن نکالو۔ اور ہم نے کیا سولوشن نکالا ہے؟ ہم نے یہ سولوشن نکالا ہے بیسٹ آف دی آپشنز میں سے، اپنی دہلیز میں، وہ کہ ٹھیک ہے کچھ پیسہ دے دیں گے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو کیا ختم ہو گیا؟ نہیں، اس سے زیادہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے، اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی ترین محبتوں کو اپنے دل میں لیے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ فضیلت دی ہوئی کہ ہم سید الشہداء کے نام پر ان کی عزا کے لیے اس فرش پہ بیٹھے۔ اگر ہمیں یہ سعادت ملی ہوئی ہے، اور خدا نے ہمیں اور بھی بہت ساری طاقتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے پاس ذہن ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہے، ہمارے پاس پلاننگ کی طاقت ہے، اگر یہ سب کچھ ہے اور پھر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے، احسان محترم کیا اس پہ کوئی جواب نہیں دینا ہوگا؟ اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کے مطابق نہیں ہے۔
اہل بیت اطہار علیہ السلام کہتے ہیں نہیں تمہیں کام کرنا پڑے گا. کتنی مدت پہ کام کروں مولا؟ اگر 5 سال میں رزلٹ ملتا ہے 5 سال کی پلاننگ کروں. اور اہل بیت کے انداز میں آپ سے کہوں گا اگر 1000 سال میں رزلٹ ملتا ہو تو 1000 سال کی پلاننگ کرو. 1000 سال پلاننگ کرو. یہ جو ہم کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کو دیکھ رہے ہیں اور اب لوگ کسی حد تک ان کے نام کو جانتے ہیں، شاید تقریباً 1000 سال ہو گئے ہوں گے ان کو یہاں. خدا کیوں لایا ان لوگوں کو یہاں پر؟ یہ مثال کے طور پر جیسے یہاں پر سننے میں آتا ہے کہ امام زادے کا مقبرہ ہے، کیوں خدا ان لوگوں کو یہاں پہ لایا؟ جہاں ہوتے وہیں دفن کر دیتا. نہیں آپ کو لگتا کہ خدا کا بھی کوئی منصوبہ ہے؟ شاید 700 سال گزر گئے ہو ابھی رزلٹ نہیں ملا ہو، شاید ملنے والا ہو، شاید ہم سے کوئی کام لینا چاہتا ہو. اور جب تک الحمدللہ رب العالمین آپ اس فرش عذاب پر ہیں، یہ امید ہے کہ خدا شاید ہم سے کوئی کام لے گا، ہمیں کس طرف لے کے چلے گا. تو جو میں رزلٹ دینا چاہوں گا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجئے. آپ کے پاس جو پوائنٹ آف اسٹرینتھس ہیں آپ کی پرسنالٹی کے اندر، ان کو استعمال کیجئے. آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہو اپنی سوسائٹی کے لیے، آپ کا ایک کنٹریبیوشن ہو اپنے دین کے لیے، آپ کا کنٹریبیوشن ہو کسی مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے. اور جب آپ اس کام کو کر لیں تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار. ہم شیعہ ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، ایک طرف سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں، دوسری طرف سے امام وقت سے وعدہ کرتے ہیں. میں نے پہلی مجالس میں عرض کیا تھا شیعہ صرف ماضی نہیں ہے، پاسٹ نہیں ہے، شیعہ کا ایک فیوچر ہے. وہ پاسٹ سے سیکھے اور فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. اور وہ جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کے ایک بیٹے نے اس دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لانا. 1400 سال پہلے سید الشہداء اس مظلومیت تک پہنچ گئے کہ انہوں نے جب کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا، تو کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اب جو ہماری کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ اب جب بھی امام وقت کو کسی مدد کرنے والے کی ضرورت ہو ہم اس کام کو کر سکیں، ہماری جانیں ان کے لیے پیش ہو سکیں. اور ان تمام کاموں کے پیچھے یاد وہی یاد ہے کہ آپ علم اٹھائیں، چاہے آپ مجلس کے اندر آئیں، اور یہ دین اسی طرف لے کر چلتا ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ مولا سید الشہداء کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے آپ کے سامنے جو اہداف آئے ہیں، جو دین آپ کو اپرچونٹیز دے رہا ہے، اس کو یوٹیلائز کیجئے. اپنی رسپانسبلٹیز کو پہچاننے کی کوشش کیجئے تاکہ انشاءاللہ مادر حسین کے سامنے، بی بی سیدہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. درود بھیجیے گا محمد. محرم کے ایام اس اعتبار سے ہمیں بہت خوبصورت موقع فراہم کرتے ہیں کہ محرم کے ایام میں انسان اپنے آپ کو جب سید الشہداء کے سامنے دیکھتا ہے، ان کی مظلومیت کے سامنے دیکھتا ہے، تو کچھ تیار ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں کچھ نرمی آتی ہے. کہتے ہیں اگر کسی نے دعا مانگنی ہو تو دعا مانگنے کا سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں دعا اس وقت مانگی جائے جب دل کے اوپر تھوڑی سی نرمی آئی ہوئی ہو، تھوڑا خدا سے کوئی تعلق بنا ہوا. جب تک میں جو اب تک تجربے کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے مجھے سمجھ میں آتا ہے شاید مصائب کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہے. تو کسی نہ کسی وجہ سے جب ان کے مصائب کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دلوں کے اوپر ایک نرمی آتی ہے. اور اس بات کو آپ مسلسل لوگوں کے درمیان چیک کرتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. مجھے کہ میں پاکستان کے اندر کم از کم اس کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں، شاید یہاں پر بھی آپ احساس کرتے ہوں گے. یہ جو محرم کے دن ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہیں پر اور کسی یتیم کا نام بھی لیا جاتا ہے
اور مثال کے طور پر آپ کسی مجلس وغیرہ میں کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی کہے یتیم، تو فوراً آپ کا ذہن بی بی سکینہ کی طرف جانے لگتا ہے، آپ کے ذہن میں تمام چیزیں واقعی کربلا کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں شاید کسی کو کچھ وکیبلری سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی، لیکن جو لوگ سید الشہداء کو سنتے رہتے ہیں ان کے لیے وکیبلریز بہت کلیئر ہے۔ لہٰذا اگر ہم دنیا میں کسی کے سامنے کہنا کوئی پیاسا انسان، شاید اس کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن جب اہل بیت کے ماننے والوں کے سامنے کہتے ہیں پیاسا انسان، فوراً ان کو امام حسین کی یاد آتی ہے کہ ہاں میرے مولا پیاسے تھے۔ بہت اچھی پریکٹسز نہیں ہیں۔ گزشتہ زمانوں کے اندر اس کے اوپر اصرار ہوتا تھا کہ جب بھی پانی پینے لگو امام حسین کو یاد کر لو، تو لوگ پانی پینے سے تھوڑی دیر پہلے رک جایا کرتے تھے اور کبھی کبھی مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایرانی دوست بڑا عجیب ذکر کرتا تھا اور کہتا تھا اے امام آپ کے پیاسے لبوں کو میرا سلام، آپ کے پیاسے لبوں کو میرا سلام۔ آپ دنیا میں کسی کے سامنے کہیں پیاسا، شاید وہ نہ سمجھ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، سید الشہداء کے چاہنے والوں کے سامنے جب کہا جاتا ہے پیاسا، ان کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کے سامنے کہنا جیل کے اندر مرنے والی بچی، شاید دنیا میں بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی کہے بے گور و کفن لاشا، انہیں فوراً سمجھ میں آتا کہ ہمارے مظلوم امام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہماری وکیبلری بن گئی ہے، ہماری کلچر ڈیولپ ہوئی ہے، ہم سید الشہداء کے ساتھ چلیں اور انہی وکیبلریز کے ساتھ ہم پروان چڑھیں۔ اتنا زیادہ تذکرہ ہمارے سامنے کربلا کا ہوا ہے، ہر چیز گویا ہمارے سامنے واضح ہونے لگی ہے۔ آج ہم نے ذکر حضرت قاسم علیہ السلام کا کرنا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کم سن بھی ہیں، اور اس کم سنی کے ساتھ سید الشہداء کے مظلوم بھائی امام حسن مجتبیٰ کی نشانی ہے، یتیم بھی۔ سید الشہداء کا دستور ہے، وہ ہر بچے کو بہت محبت سے دیکھتے تھے، ہر بچے کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے تھے، لیکن اگر کوئی بچہ یتیم بچہ ہوتا تھا تو اس کے لیے خاص عنایات کرتے تھے، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے حضرت مسلم بن عقیل کے مصائب میں پڑھا تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی بچی کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بچی سمجھ گئی کہ میرے باپ کو کچھ ہو گیا، اور اس نے فوراً کہا کہ امو کیا میرے بابا مارے گئے، کیا میرے والد شہید ہو گئے ہیں۔ سید الشہداء یتیموں کو بہت چاہتے تھے، اور اس خاطر حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھتے تھے کہ وہ ان کے بھائی کی نشانی بھی تھی اور وہ یتیم بچہ بھی تھا۔ شب عاشور سارے مجاہد جمع ہوئے سید الشہداء کے اطراف میں۔ شب عاشور وہ عظیم الشان رات کے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کی رات تھی۔ جب یہ سارے مجاہد جمع ہوئے، سید الشہداء نے ہر ایک کا امتحان لیا، کہا چلے جاؤ، وہ لوگ نہیں گئے، چراغ بجھا دیا، لوگ پھر بھی نہیں گئے۔ اس کے بعد سید الشہداء نے ایک ایک کو بتانا شروع کیا، تم یہاں پہ لڑو گے اور یہاں پر گرو گے، یہ تمہارا مقتل ہوگا، وہ تمہارا مقتل ہوگا۔ جب سب کو بتا دیا، حضرت قاسم علیہ السلام وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر قاسم اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اپنے چچا سے کہا چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ بنی ہاشم کی نسل میں سے ہیں، شہادت کے طلبگار ہیں، اب میں نہیں جانتا کہ اگر یہ جملہ ان کی ماں نے سنا ہو تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرا جوان بچہ مرنے کی خواہش کر رہا ہے۔ یہ عمر مرنے کی عمر نہیں ہوا کرتی، لیکن انہوں نے پوچھا اپنے چچا سے چچا جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ عجیب واقعہ ہوا۔ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہوں گے، 6 ماہ کا علی اصغر بھی مارا جائے، آپ بھی شہید ہو جائیں گے، 6 ماہ کا علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا۔ اب عزیزو ایک عجیب معرکہ ہوا
قاسم اپنی شہادت بھول گئے اور فوراً امام حسین سے ایک اور سوال کیا، کہا چچا کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ 6 مہینے کا بچہ تو خیمے کے اندر ہوتا ہے، تو کیا دشمن ہمارے خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ اب میں سوچتا ہوں شاید سید الشہداء اگر قاسم کو بتا دیتے کہ بیٹا خیموں کو بھی آگ لگے گی، تمہاری پھپھیوں کے اوپر ایک عالم ہوگا، نہیں معلوم قاسم کے اوپر کیا کیفیت آتی۔ تو سید الشہداء نے بس اتنا کہا، بیٹا میں علی اصغر کو لے کر میدان تک جاؤں گا، اور شام غریبہ کا واقعہ قاسم کے سامنے نہیں دہرایا کہ کہیں قاسم کے اوپر کوئی اور حالت تاری نہ ہو جائے۔ بس قاسم اپنی شہادت کے انتظار پر خوش ہو گئے کہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ عاشور کا دن آیا، بار بار امام حسین کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے چچا جان میں چلا جاؤں، اور بار بار سید الشہداء جیسے ہی قاسم کو دیکھتے تھے امام مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے یاد آتے تھے کہ کس طرح میرا بھائی زہر سے شہید ہوا، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، اپنے بھائی کی نشانی کو کیسے بھیج دے حسین؟ بار بار حسین سے کہتے تھے نہیں بیٹا ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی آپ نے نہیں جانا۔ اتنا اصرار کیا قاسم نے، ایک موقع پر سید الشہداء نے کہا بیٹا اب تم چلے جاؤ، اب تم بھی شہید ہو جاؤ۔ پھر ایک عجیب معرکہ ہوا۔ حسین صابر دل کا نام ہے، حسین عزم اور حوصلے کا نام ہے۔ جب قاسم کو اجازت دی تو میں صحیح روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قاسم کو نزدیک بلایا، اپنے گلے سے لگایا، عزیزو یہ پہلا مجاہد ہے جس کے جانے پر حسین بھی غش کھا کر گر گئے تھے۔ روایت بیان کرتی ہے قاسم کو گلے سے لگایا، اتنا گریہ کیا کہ سید الشہداء غش کھا گئے۔ پھر اس موقع کے اوپر اٹھے، اور تمام شہداء کو ایک مقام حاصل ہے، تمام مجاہدوں کو ایک فضیلت حاصل ہے، قاسم کو ایک عجیب فضیلت حاصل ہے۔ ہر مجاہد سے کہتے تھے تمہیں اجازت دی اب تم تیار ہو کر آؤ۔ جب قاسم کی باری آئی تو غش کھا کر اٹھے اور اس کے بعد کہا میرے قاسم کو میں خود تیار کروں گا، قاسم کو میں خود تیار کروں گا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کو تیار کرنا شروع کیا۔ قاسم کا سن بہت کم تھا، ان کے سر کے اوپر جو ٹوپی لوہے کی ہوتی ہے وہ لوہے کی ٹوپی کوئی نہیں آ سکی، تو امامہ باندھ دیا قاسم کے سر کے اوپر، اور قاسم کا امامہ باندھنے کے بعد جب ہر طرح سے تیار کر لیا تو ایک روایت کے مطابق کہا قاسم بیٹا میرے نزدیک آؤ۔ قاسم تھوڑا اور نزدیک آئے، سید الشہداء نے گریبان پھاڑ دیا، قاسم کا گریبان پھاڑا۔ قاسم نے پوچھا چچا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹا پھٹا ہوا گریبان یتیم کی نشانی ہوتی ہے کہ دیکھو لوگوں یہ یتیم آ رہا ہے، تھوڑا رحم کرنا، اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو میرا بیٹا تم قاسم پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ جاؤ، شاید ان اشقیاء کو تم پر رحم آ جائے۔ قاسم باہر آئے، ایک راوی عجیب روایت کرتا ہے، کہتا ہے قاسم اتنا معصوم سا تھا، وہ جب خیمے سے آیا تو لگا جیسے 14ویں کا چاند نکل آیا، مظلوم بچہ تھا۔ قاسم کی نشانی کا کتنا سن تھا بیچارے کا۔ وہ باہر آیا، دشمن سے لڑنے کی کوشش کی، ایک لعین نے کہا میں اس بچے کو گراؤں گا، اس دوسرے نے کہا رہے تجھے کیا ملے گا اس کو گرا کر۔ وہ لعین نزدیک آیا، قاسم کے سر کے اوپر وار کیا، قاسم زمین پر گرے۔ اب امام حسین کو پکارا، کہا میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ اب حسین لب کے عزیزو ایک جملہ سید الشہداء کہا، عباس قمی نے نغص المحموم کے اندر لکھا ہے، کہا قاسم کی طرف حسین ایسے لب کے جیسے کوئی عقاب لگتا ہے۔ قاسم کی محبت آ رہی تھی حسین کو۔ اب جو حسین بڑھے دشمن کا قافلہ ہلا اور جو گھوڑ سوار ہلے تو عزیزوں بچے کا جی بارگاہ ہوا۔ قاسم کی آواز آنا شروع ہو گئی، ارے چچا میری مدد کو آؤ۔ بیچارہ قاسم آواز دیتا رہ گیا، ارے چچا میری مدد کو آنا۔ اب جو حسین قاسم کے لاشے پر پہنچے تو لاشا اتنا پامال ہوا تھا کہ جیسے سائز میں بڑا ہو گیا تھا۔ حسین نے دیکھا اور عجیب جملہ کہا، سید الشہداء کا یہ جملہ بھی بہت عجیب ہے کہ اے قاسم کتنا سخت ہے تیرے چچا کے لیے، جب تو بلائے تو میں آ نہ سکا، جب میں آیا تو اب تجھے
یہ دنیا سے جا چکا، اب قاسم کا لاجا خیمے میں لائے اور حسن مجتبیٰ کی بیوہ کو دے۔ ارے یہ تو شادی کا سن تھا، ارے یہ تو نکاح کا سن تھا، اب ہمارا دولہا کہاں سجتا؟ یہ تو اپنے خون میں آ گیا، یہ کہاں سجے گا؟ تو میں تو فرشتوں سے کہوں گا، ارے فرشتوں، ہمارا دولہا دنیا میں دولہا نہیں بنا، اس کو آسمانوں میں دولہا بنا لو۔